الرحمن الرحیم۔ عبدالوحید سلمانی صاحب سے تعارف تو زمانہ طالب علمی میں ہوا تھا، جو ابھی ذکر آیا حافظ ادریس صاحب کا، سعید اظہر کا۔ حافظ ادریس صاحب اور سلمانی صاحب کی بڑی بے تکلف دوستی تھی، اور یہ بہت کم لوگوں کو شاید پتہ ہوگا کہ سلمانی صاحب میں ایک بڑی زبردست قسم کی سینس آف ہیومر کا کیا ترجمہ کر سکتے ہیں، ریفائنڈ سینس آف ہیومر، یعنی ان کی جو مزاح کی حس تھی بڑی خوبصورت۔ یعنی کچھ لوگ تو کرتے ہیں نا، طنز مزاح کرتے ہیں تو پکڑ پن پہ اتر آتے ہیں، ان کے یہاں پکڑ پن نہیں تھا، اتنی خوبصورت حصے مزاح اور طنز تھی ان میں۔ حافظ ادریس صاحب آج تو ماشاءاللہ بڑے نکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے، آپ گواہ ہوں گے جنہوں نے ان کو دیکھا ہے۔ یہ طالب علم کے دور میں ان کا رنگ آبنوسیت کی طرف مائل تھا، بلیک کافی سارے تھے۔ یعنی ان کو جب الیکشن لڑوایا گیا حافظ ادریس صاحب کو، تو کچھ اسلامی جمعیت طلبہ کے ارکان نے اعتراض کیا کہ یار یہ کیسا کالے رنگ کا کینڈیڈیٹ تم نے کر دیا، وہ کڑیاں دے ووٹ نہیں لینے، تو یہ لڑکیوں کے ووٹ لینے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی اچھا خوبصورت کوئی نومینیٹ کرتے کینڈیڈیٹ۔ تو سلمانی صاحب نے کہا کہ میں اپنے مطلب سے کوئی اپٹن لا کے دیتا ہوں، وہ ان کو ملا کرے، تو آپ صاحب کا رنگ برا ہو جائے گا۔ تو آپ صاحب نے خیر اپٹن تو نہیں ملا۔ اس کے بعد حافظ ادریس صاحب نے جب تعلیم مکمل کر لی تو ان کا خیال تھا یورپ جانے کا، لیکن سید ابوالعلا مودودی نے ان کو کینیا بھیج دیا، اور یہ بڑے کامیاب رہے حافظ ادریس صاحب۔ وہاں ایک اسلامک سینٹر تھا، وہاں انہوں نے اسلام کی زبردست خدمات انجام دی۔ تو جب واپس آتے تھے تو مجلس جمتی تھی، وہ بتاتے تھے کہ جی بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ تو سلمانی صاحب نے کہا ایک دفعہ کہ آپ کینیا میں اس لیے بھی زیادہ کامیاب ہیں کہ وہاں کے لوگ آپ کو اپنا ہم وطن ہی سمجھتے ہوں گے۔ تو مطلب ہے اس طرح کی بڑی زبردست سینس آف ہیومر تھی۔ تو جیسا بھی لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے ادارہ مطبوعات سلمانی شائع کیا، کھلا، تو اس میں شروع میں انہوں نے طب کی کتابیں شائع کرنی شروع کی، خاص نمک، خاص پیاز، خاص پھٹکری والے صاحب، کنز المجربات جو بڑی زبردست کتاب ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید 150 سے زائد اس کے ایڈیشن شائع ہوئے۔ میری پہلی کتاب تھی جنٹلمین بسم اللہ۔ جب انہوں نے اس طبی کتابوں سے ہٹ کے انہوں نے تجربہ کیا کسی ادبی کتاب شائع کرنے کا، تو وہ کتاب تو انہوں نے شائع کر لی، لیکن اب ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کو بیچے گے کیسے، چونکہ ان کا اس وقت تک حلقہ تعارف جو تھا وہ تو حکماں پر مشتمل تھا۔ تو خود بتاتے ہیں مجھے کہ میں سوچتا تھا کہ یار یہ کتاب میں نے ایک غیر طبی کتاب شائع کر لی ہے، کیا کریں اس کو۔ تو وہ کہتے تھے کہ جب حکیموں کے آرڈر آتے تھے نا کہ جی کچھ یہ اسرار نبض بھیج دیں، کنز المجربات بھیج دیں، خاص نمک، خاص پیاز بھیج دیں، تو میں ان کے ساتھ 2 کتابیں یہ جنٹلمین بسم اللہ کی بھی رکھ دیتا تھا۔ کہتے کچھ لوگ تو رکھ لیتے تھے، 1-2 حکیموں نے واپس کر دی کہ یہ کیا فضول کتاب بھیج دی آپ نے، واپس کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے برکت دی کہ وہ ماشاءاللہ ابھی وہ اتنی پاپولر ہوئی ہے کتاب۔ میرا جو پہلی کتاب تھی جنٹلمین بسم اللہ، اس کی کچھ تقریباً 26 ایڈیشن اب تک شائع ہو چکے ہیں۔ تو ایک میری کتاب تھی جنٹلمین اللہ اللہ۔ تو میرا سلمانی صاحب سے آپ سب لوگوں نے اب تک جو مقررین ہیں انہوں نے بات کی ہے کہ وہ بڑی نرم طبیعت کے آدمی تھے، بڑی دھیمی طبیعت کے آدمی تھے، لڑتے نہیں تھے۔ میری ان سے لڑائی ہوئی، اور وہ جھگڑا جو ان سے چلا وہ 1 سال تک وہ جھگڑا چلا میرا، 1 سال تک۔ لیکن میں جھگڑے کی تفصیلات جانے سے پہلے چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا میں جنٹلمین اللہ اللہ جو میری کتاب تھی اس کا ایک اقتباس آپ سن لیں، ذرا صبر کر کے۔ جنٹلمین اللہ اللہ ایک طرح سے ہم نے کمرہ امتحان میں بیٹھ کر لکھی،
جیسے کمرے امتحان میں کوئی نگران بآواز بلند اعلان کرتا ہے آدھا وقت گزر چکا ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہے، 10 منٹ رہ گئے ہیں، 5 منٹ رہ گئے، اسٹاپ رائٹنگ۔ کچھ اسی طرح کی واردات ہمارے ساتھ ہوئی۔ تو اس کی تفصیلات چھوڑتے ہوئے سلمانی صاحب سے متعلق ہے کہ ایک خاتون آئیں لاہور سے، میں پنڈی میں تھا لاہور سے، لاہور سے خاتون آئیں صغیرہ بانو شیریں۔ ان کا فون آیا کہ مجھے عبدالوحید سلمانی صاحب نے بھیجا ہے۔ میں کہا پھر؟ کہتی ہے کتاب کا مسودہ مکمل ہو گیا ہو تو مجھے دے دیں، سلمانی صاحب نے منگوایا۔ میں نے کہا اگر مکمل نہ ہوا ہو تو؟ کہتی ہے میں کل تک اسلام آباد ہی میں ہوں، مکمل کر دیں میں ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ہم نے کہا بیوی اسلام آباد بہت خوبصورت شہر ہے، اس کی آب و ہوا ذہنی صحت کے لیے بھی بڑی مفید ہے، آپ 4-6 مہینے تو رہیں، لیکن وہ دوسرے دن واقعی چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد عبدالوحید سلمانی صاحب خود بھی راولپنڈی آ دھمکے، انداز یہی تھا سٹاپ رائٹنگ، پرچہ ہمارے حوالے کرو۔ بڑی مشکلوں سے انہیں سمجھا بجھا کر اس وعدے پر رخصت کیا کہ جلد از جلد کتاب مکمل کر دی جائے گی۔ اب وہ کتاب جب میں نے اپنی دانش میں مکمل کر لی تو میں نے سلمانی صاحب کو بھیج دی۔ سلمانی صاحب کا فون آیا، یہ کیا لکھا ہے؟ میں کہ کتاب لکھی ہے۔ کہہ لگے یہ اس کتاب میں ذکر تھا قوم عاد کا، نجران کا جو جنوب میں بستیاں ہیں، قوم سمود کا شمال میں ہیں، تبوک کا۔ کہہ لگے آپ نے حج نہیں کیا؟ میں نے کیا۔ کہہ لگے تو حج کی رودات کدھر ہے؟ وہ آپ نے اس میں حج کی رودات شامل نہیں کی۔ اور مدینے نہیں گئے؟ میں کہ گیا تھا۔ کہنے لگے وہ رودات کدھر ہے؟ مکے اور مدینے کی۔ میں کہا سلمانی صاحب یہ مکے اور مدینے کی رودات میں نے نہیں لکھنی۔ کہنے لگے میں نے نہیں یہ کتاب چھاپنی۔ میں کہ نہ چھاپیں۔ کہتا میں چھاپوں گا، لیکن جب تم مکے اور مدینے کی رودات لکھ دو گے تب چھاپوں گا۔ میں کہ میں نے نہیں لکھنی۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی وہ تشریح کہ حج کے دوران ہر انسان پر چند لمحات ایسے ضرور وارد ہوتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ یہی لمحات تو زندگی کا حاصل ہوتے ہیں۔ You like agree with me؟ ہم ان لمحات کو اپنے اور خدا کے درمیان ہی رکھنا چاہتے تھے۔ فاش کرنے میں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں خواہش نام و نمود انہیں ضائع نہ کر دے۔ انسان کمزور ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب خدا پرستی کی بات کرتے کرتے خود پرستی پر اتر آئے۔ ہم سلمانی صاحب کو جانتے ہیں بزنس کے آدمی ہیں۔ یہاں میری مراد دنیاوی بزنس کی نہیں ہے، کتاب آپ کے سامنے ہوتی تو آپ سمجھ لیتے، چونکہ مختصر پڑھ رہا ہوں اس لیے لیٹ می کلیریفائی کہ یہ آخرت کا اور زندگی کا سودے کی بات ہے۔ کہ ہم سلمانی صاحب کو جانتے ہیں کہ بزنس کے آدمی ہیں، ان کی یقیناً پورے خلوص سے یہ توقع ہوگی کہ اس تحریر کی اشاعت سے شاید کسی دل میں اللہ کی چاہت، قربت کی خواہش، حج کی تمنا جاگ اٹھے۔ ہزاروں قارئین میں سے ایک آدمی بھی ایسا نکل آیا تو ان کے تو وارے نیارے۔ لیکن خطرہ تو ہمیں تھا، چند لمحوں کی تھوڑی سی پونجی وہ بھی داؤ پر لگانی پڑ رہی تھی۔ یہ یعنی بنیادی پوائنٹ تھا۔ وہ کہتے رہے کہ نہیں آپ لکھو گے تو یہ کتاب چھپے گی۔ میں کہتا تھا میں نے نہیں لکھی۔ تو راولپنڈی میں ایک ڈاکٹر ہیں عبدال بیلا، بہت اچھے افسانہ نگار ہیں۔ وہ ایک دفعہ ملے، کہیں گے بڑے دیر ہو گئے کوئی کتاب نہیں آئی تیری۔ وہ میں کہ یار کتاب تو میں لکھی ہے، وہ میرا پبلشر چھاپتا نہیں پیا۔ کہیں ہیں آپ کی کتاب آپ کا پبلشر نہیں چھاپ رہا؟ لو مجھے تو مسودہ یہاں 10 آدمی تیار ہو جائیں گے چھاپنے کے لیے۔ اور میں کہ نہیں پبلشر دی کوئی تھوڑ نہیں، اصل بات کچھ اور ہے۔ ان کو پوری بات بتائی۔ کہتے ہیں چلو ممتاز مفتی کے پاس چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ممتاز مفتی صاحب، اشفاق احمد صاحب اور شہاب الدین صاحب، جن کی کتاب بھی ہے شہاب نامہ،
یہ ایک تھوڑے سے تصوف کی طرف مائل لوگ تھے. ان کا چلو ممتاز مفتی کے پاس چلتے ہیں. ممتاز مفتی صاحب کے بیعت کیے اور وہ ڈاکٹر عبدال بیلا نے ان کو پوری بات بتائی کہ ایسے ایسے ان کے اور پبلشر کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے اور یہ بنیادی وجہ ہے. کہتے ہوئے لکھ دے مکے مدینے دی گل. اور میں کہا مفتی صاحب آپ نے میری بات سنی نہیں ہے اور میرے پبلشر کے حق میں فیصلہ کر دیا. کہتے ہیں وہ تیرا پبلشر ٹھیک جو کہہ رہا ہے اس لیے میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. اور میں کہ میری تو بات ہی نہیں سنی, آپ نے میرا موقف ہی نہیں سنا. کہہ لگے تو سنا لے, مرضی ہے تیری, لیکن حکم ہو چکا ہے کہ تم نے لکھنا ہی ہے. جب سنا میں نے ان سے پوچھا, میں کہ یہ بتائیں کہ جب انسان لکھتا ہے تو اس کے ذہن کے کسی لاشعور میں کوئی تو ہوتی ہے نا کہ نام ہوگا, خواہش ہوگی. کہتے ہیں ہاں ہوندی ہے. پھر اور میں کہ ذہن کے کسی لاشعور کے کسی کونے خدرے میں شاید یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اس کتاب کی رائلٹی بھی مجھے ملے گی. ہاں, تو میں کہ میں یہ کیسے بیچ دوں. کہتے یار تم باتیں تو اچھی کر لیتے ہو لیکن حکم یہی ہے کہ تم بس لکھ دو. تب میں نے وہ مکہ اور مدینہ کی بات لکھی اور وہ پھر میں نے سلمانی صاحب کو بتایا. میں کہا کہ جی آپ کا مقدمہ ایک عدالت میں پیش ہوا تھا اور آپ کی غیر موجودگی میں وہ فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا ہے, تو میں لکھ رہا ہوں. وہ میں نے پھر 3 چیپٹر اس میں لکھے, بلاوے کی تدبیر, رب کا میلہ اور جانب بطحا. یہ 3 چیپٹر میں نے لکھے اور ان کو بھیج دیے. وہ سلمانی صاحب نے کھٹ کتاب شائع کر دی اور اس طرح سے سلمانی صاحب جیت گئے اور میں ہارا نہیں. انہوں نے مجھے بھی جتا دیا اس طرح کہ جب وہ کتاب شائع ہوئی تو بہت سارے خطوط ایسے آئے جن سے اس بات کی سب تصدیق ہوئی کہ جو سلمانی صاحب کے ذہن میں بات تھی وہ درست تھی. کہ گجرانوالہ سے کسی دینی مدرسے کے کسی استاد کا خط آیا. انہوں نے لکھا کہ آپ نے فلاں نبی کے بارے میں جو بات لکھی ہے وہ غلط ہے. وہ چونکہ اس کی تحریر کا انداز ایسا تھا کہ لگ رہا تھا کہ کسی دینی مدرسے کے طالب علم ہے, اس لیے وہ خط میں نے الگ کر دیا کہ ذرا فرصت سے ان کو جواب لکھیں گے قرآن و حدیث کے حوالے سے. لیکن میں ابھی ان کو خط لکھ نہیں سکا تھا, جواب لکھ نہیں سکا تھا کہ ان کا خط آیا کہ میرے پہلے خط کو منسوخ سمجھا جائے. میں تو یہ سمجھا تھا کہ یہ کون میرے صاحب ہیں اور ان کو دین کا کیا پتہ ہوگا. لیکن جب میں نے یہ کتاب ختم کی تو میں نے دیکھا کہ میں رو رہا تھا اور میری داڑھی جو ہے وہ آنسوں سے تر تھی. میں اپنے سنار کے پاس گیا جس کو ہم نے کچھ پیسے دے رکھے تھے بیٹے کی شادی کے لیے زیور بنانے کے لیے. ہم نے اسے کہا کہ یہ ہمارے پیسے واپس کر دو. میں نے وہ پیسے لیے, پاسپورٹ بنوایا اور میں عمرے کے لیے مکہ آیا ہوا ہوں. اور یہ خط جو ہے یہ میں آپ کو مکہ سے لکھا. یعنی اس طرح کے پھر اور بہت سارے خط آئے جن سے یہ پتہ چلا کہ وہ سلمانی صاحب کے ذہن میں جو بات تھی وہ پوری ہو. بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے نیک لوگ ملتے ہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے, بڑا پرہیزگار ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معاملات کے بھی کھرے ہوں. اب میرا تو اتنا عرصہ ہو گیا کہ میری اتنی کتابیں انہوں نے شائع کی کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں میری کتاب موجود نہ ہو. لیکن اس مقام پر پہنچانے کی اصل ذمہ داری جو تھی وہ سلمانی صاحب کی تھی. کہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ تمہاری کتابوں کے اتنے ایڈیشن کیسے شائع ہو گئے. 100 سے زائد ایڈیشن الحمدللہ میری کتابوں کے اب تک شائع ہو چکے ہیں. میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. مشتاق یوسفی صاحب آج کل صفحے اول کے پاکستان کے ادیب ہیں. ان کے بعد میں گیا ایک دفعہ تو میں اپنی کتاب لے گیا جنٹلمین بسم اللہ, اس کا غالباً 16واں ایڈیشن شائع ہوا تھا. کہیں کہ یہ 16 ایڈیشن آپ کی کتاب کے شائع ہو گئے, تم کیا کرتے ہو اپنی کتاب بیچنے کے لیے؟
میں تو کچھ نہیں کرتا، میں تو صرف لکھتا ہوں، یہ چھاپنے کی اور بیچنے کی ذمہ داری میرے پبلشر پہ ہے عبدالواحد سلیمان۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ میں کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ پوچھا یہ وہ کیا کرتے ہیں؟ میں وہ بھی کچھ نہیں کرتا۔ وہ ایک دفعہ میں نے ان کو کہا، میں کہ یار سلمانی صاحب اس کا کوئی اشتہار ہی دے دیں کوئی کتابوں کا۔ کہتے ہیں کہ اشتہار پڑھ کے کوئی نہیں کتاب خریدتا، تو کتاب کے اندر جان ہو تو لوگ خریدتے ہیں۔ وہ اشتہار انہوں نے نہیں دیا۔ تو انہوں نے جب پوچھا کہ میں نے کہا کہ میں کتاب تو میرا پبلشر بھیجتا ہے، کہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ میں کرتے تو وہ بھی کچھ نہیں۔ کہ کتاب کیسے بیچتی ہے؟ میں پتہ نہیں کیسے بکتی ہے، بک رہی ہے الحمدللہ کی۔ ابھی پچھلے دنوں اتفاق سے جب سلمانی صاحب ہم سے رخصت ہو گئے تو میں کچھ دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا تو مجھے پھر انکشاف ہوا کہ میری کتابیں کیوں بکتی، کہ میں تو بہت گنہگار آدمی ہوں، لیکن سلمانی صاحب انتہائی نیک آدمی تھے، جیسے آج آپ نے سنا۔ اس نیک آدمی کے ہاتھوں جب وہ کتاب چھپتی تھی تو اس نے تو بکنا ہی ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ تو وہ معاملات کے بھی کھرے انسان تھے، اور الحمدللہ کہ ان کے بیٹے بھی انہیں نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ مختصر بات صرف ایک فقرے میں اگر میں کہنا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ بات کے پکے، قول کے سچے، دھن کے پکے اور معاملات کے کھرے انسان تھے۔